بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول منگورہ کیمپس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب طلباء و طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج پیر کا دن ہے اور ہمارا سبق کا عنوان ہے مساوات، کتاب صفحہ نمبر 84۔ مساوات کا مفہوم۔ مساوات کا لفظی معنی برابری ہے۔ دین اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہے، وہ سب معاشرے میں ایک جیسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اور ان سب کو برابر کے حقوق حاصل ہے۔ کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے، البتہ فضیلت و برتری کا معیار اعلیٰ اخلاق و کردار ہے۔ مساوات کی اہمیت۔ بیٹا اسلام میں مساوات کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر مساوات کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یعنی یہ قبیلے، ذاتیں اور برادریاں وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف لوگوں کے آپس میں شناخت کے لیے بنائے ہیں اور ان کا مقصد کسی انسان کی قدر و عزت میں اضافہ یا کمی کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا قرآن مجید میں ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے وہی زیادہ عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی انسان صرف نیک اعمال کی بدولت ہی اپنا مقام و مرتبہ بڑھا سکتا ہے۔ اسلام نے صرف دنیاوی معاملات میں یہ مساوات کا حکم نہیں دیا بلکہ دینی معاملات میں بھی اسی اصول کو اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اسلامی عبادت میں مساوات کی عملی تصویر ہے۔ دین میں 5 دفعہ باجماعت نماز پڑھنے سے مساوات کی عملی تربیت ہوتی ہے۔ امیر غریب، کالے گورے، عالم جاہل سب ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ بھی مساوات کا درس دیتا ہے۔ سب مسلمان ایک مقررہ مہینے میں ایک ہی وقت پر روزہ رکھتے اور کھولتے ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پر سب مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک ہی طریقے سے یکساں طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس موقع پر قوم، رنگ، نسل، زبان، امیر اور غریب کا کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ اسوہ حسنہ سے مساوات کی مثالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں مساوات کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔ آدھی رسالت میں تمام مسلمان مل جل کر رہتے تھے۔ غلام اور آقا کی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ غلام اور سردار ایک ہی محفل میں برابر بیٹھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محفلوں میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے دکھائی دیتی تھی۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سیدنا یعنی ہمارے آقا کہہ کر پکارتی تھی۔ بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبے میں لوگوں کو مساوات ہی کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنی تھی۔ اس کے لیے کسی عربی کو اعجمی پر اور کسی اعجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مساوات کی چند مثالیں درج ذیل ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر سواریاں کم ہونے کی وجہ سے ایک اونٹ تین آدمیوں کے حصے میں آیا۔ تینوں کو باری باری سوار ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری پر سوار ہوتی اور اپنی باری پر پیدل چلتی تھی۔ نمبر 2، غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر بھوکے رہ کر خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ نمبر 3، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک معزز عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے سفارش کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے امتی اس لیے ہلاک ہوئی کہ جب کوئی معزز جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تھی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بیٹا، ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں مساوات کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم نسل اور برادری کی بنیاد پر لوگوں میں فرق نہ کریں بلکہ سب کو یکساں عزت و احترام دیں۔ بیٹا، اس وقت کے تمام سوالات اپنے نوٹ بک میں لکھ کر یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔